نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کے نذرانے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ ہر انسان کی سعادت اور خوش بختی کی علامت ہوتی ہے، اور جس شخص کو بھی ہم نے کثرت سے درود پڑھتے دیکھا ہے کبھی اس کو ہم نے پریشان نہیں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک بار درود پڑھنے کی برکت سے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جمعے والے دن درود پاک اگر پڑھا جائے، حضور کا فرمان ہے عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ درود کے کلمات اگر عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ ان کلمات کو اگر دہرایا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے 80 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ جب 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، تو میری خیال میں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ عمل تو چھوٹا سا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے 80 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہماری تو زندگی 80 سال نہیں ہے، کسی کی کتنی کسی کی کتنی، اگر میں اور آپ کی زندگی 80 سال تو نہیں، میں اور آپ اگر اس درود کو عصر کی نماز کے بعد جمعے والے دن بیٹھ کر پڑھتے رہیں گے، 80 سال کے ہمارے گناہ تو نہیں ہیں، لیکن اس جتنے گناہ کو مٹانے کی برابر اللہ ہمارے درجات کو بلند فرماتا رہے گا۔ اس لیے درود کے بہت بھی فضائل ہیں۔ اور پھر ایک نسخے کی بات اور، ہمارے شیخ المشائخ پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ایک درود جو حضرت مدنی رحمہ اللہ سے منقول بھی ہے اور ان کا معمول بھی تھا، درود تنجینا، بعض حضرات اس کو درود تنجینا بھی بولتے ہیں، دونوں طرح سے بولنا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اگر اس درود کو 70 مرتبہ پڑھا جائے اور 40 دن تک جو آدمی اس کو پڑھتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اس درود کو پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اس عمل کی وجہ سے ہمیں زیارت ہو رہی ہے
تو یہ سودا مہنگا نہیں، بہت سستا ہے۔ اصل بات یہی ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر محبت کسی اور کی آ چکی ہے۔ ہم زبان سے تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، دل میں بسا ہوا کوئی اور ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی بار بار دیدار کرنے کو، دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ میں جو ہے اپنے محبوب کا بار بار دیدار کروں۔ ہم حضور کا اگر دیدار کرنا چاہتے ہیں تو حضور پر کثرت سے درود پڑھنے شروع کر دیں۔ جب ہم کثرت سے درود پڑھیں گے ہمیں بار بار دیدار نصیب ہوگا۔ سچا عاشق، سچا محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے دیدار کو ترستا ہے، بار بار اس کے دل دماغ کے اندر یہی ہوتی ہے کہ کب میں اپنے محبوب کا دیدار کروں گا۔ اس لیے میرے بھائی محترم سامعین حضرات، میری سب سے یہی گزارش ہوگی کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے، اور اس پر جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی ہمیں دیدار ہو، ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، تمام پریشانیاں، تمام دکھ اور مصائب انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے دور ہوں۔